الرحیم۔ آج الحمدللہ قرآن کریم کا آغاز ہوا اور ابتدائی 1.25 پارہ تلاوت ہوا، جس میں سورۃ الفاتحہ بھی ہے اور سورۃ البقرہ کا تقریباً نصف حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس 1.25 پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الفاتحہ سے متعلق ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے۔ پہلی سورت کس اعتبار سے ہے؟ قرآن کریم میں لکھنے کے اعتبار سے، اترنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ سورت 5ویں نمبر پہ اتری، اس لیے کہ ایک قرآن کی مصحفی ترتیب ہے اور ایک قرآن کی نزولی ترتیب ہے۔ مصحف کہتے ہیں یہ جو 30 پارے قرآن 2 گدھوں کے بیچ میں ہے، یہ مصحف ہے۔ مصحف کی ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے نمبر کی سورت کون سی؟ سورۃ الفاتحہ، اور آخری نمبر کی سورۃ الناس۔ لیکن نزولی ترتیب یہ نہیں ہے۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کس نمبر پہ اتری؟ 5ویں نمبر پہ اتری، اور یہ پورے قرآن کریم کا ایک خلاصہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پورے 30 پارے قرآن کریم کا اگر ایک نچوڑ اور خلاصہ نکالے، وہ اللہ پاک نے سورۃ الفاتحہ کے اندر رکھا ہے، اس لیے کہ اس میں 2 چیزیں بنیادی طور پر ہیں۔ ایک انسان کا تعارف اور ایک اللہ کی ذات کا تعارف ہے، جس کو کہتے ہیں خود شناسی اور خدا شناسی۔ خود شناسی بندہ اپنے آپ کو پہچان لے، اور خدا شناسی کے بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچان۔ تو جب انسان کو اپنے وجود کا تعارف ہو جائے کہ میری ذات کی حقیقت کیا ہے، بہت ساری چیزیں درست ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ آج کے جتنے مسائل ہیں، یہ تکبر ہے، یہ عجب ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ غیبت ہے، یہ ظلم ہے، یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں اتنا طاقتور ہوں۔ لیکن جب خود شناسی ہوتی ہے اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میرا وجود تو بنا ہی پانی کے ایک چھوٹے سے ناپاک قطرے سے، ایسا ناپاک کہ جسم پہ لگے تو جسم ناپاک، کپڑوں پہ لگے تو کپڑے ناپاک، اور جسم سے نکل جائے تو غسل کرنا پڑے گا، اتنا تو میں بے حقیقت ہوں۔ تو اپنی ذات کا تعارف ہو جائے تو آدھے سے زیادہ گناہوں سے بندہ ہو جائے، اور پھر اللہ کی ذات کا تعارف ہو جائے کہ اللہ پاک کون ہے، مجھے کس نے بنایا، اس کائنات کو کس نے بنایا، پھر مرنے کے بعد مجھے لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے، میری پیشی کس کے سامنے ہے، یہ ساری باتیں تو سورۃ الفاتحہ میں ان ساری باتوں کو ذکر کیا ہے۔ دوسری بات سورۃ البقرہ میں آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، جو تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، لیکن اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ جتنی صورتیں قرآن کریم کی ہیں ان کا نام مختصر ہوتا ہے ایک لفظ پر، اس لیے کہ وہ ایک لفظ مرکزی عنوان ہوتا ہے دوستو، ٹاپک، آپ سمجھتے ہیں نا، عنوان۔ اس عنوان کے تحت پھر بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اب بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گائے کے۔ اس صورت میں واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، ایک نوجوان نے اپنے سگے چچا کو قتل کر دیا، اس لالچ میں کہ چچا مر جائے تو اس کا مال، اس کی میراث مجھے مل جائے، اس لیے کہ وہ لاولد تھا، اس کی اولاد نہیں، وہ جائے گا تو میری باری آئے گی، انسان اتنا حریص ہے۔ تو چچا کو جا کے قتل کر دیا، اور پھر کیا کیا کہ اب ایسا نہ ہو مجھ پہ نام آئے، تو اس کی لاش لے جا کے کسی کے دروازے پہ ڈال۔ صبح ہوئی، شور مچا، بندہ مارا گیا، کس نے مارا؟ تو یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کس نے مارا، جس کے دروازے پہ ملا مجرم بھی وہ ہوگا۔
اس عاجز نے کہا کہ میں تو شریف بندہ ہوں، میں کیوں آؤں گا بھائی کسی کو؟ چلے پیغمبر کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ بتائیں ہم کیسے فیصلہ کریں۔ اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام پر کہ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کر لے، گائے خرید کر ذبح کر لے اور اس کے جسم میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کے اس مرنے والے کے جسم پہ رکھ دیں، تو یہ مرنے والا خود بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا۔ یہ حل چونکہ اللہ کی طرف سے آیا، کرنا ضروری۔ گئے، گائے خریدی، گائے ذبح کی، اس کا گوشت نکال کے جب مرحوم کے جسم پہ رکھا، اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ اس نے زندہ ہو کے کہا کہ مجھے میرے اس بھتیجے نے مارا۔ اس بھتیجے کا نام تھا عامل۔ عامل ایک ہوتا ہے نا عامل، عامل اس کے ساتھ یا لگا، عامل میرا قاتل ہے، اس نے مجھے مارا۔ تو چونکہ اس وقت ایک بحث چل رہی تھی اس علاقے میں لوگوں میں کہ مرنے کے بعد آیا دوبارہ کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے۔ ایک طبقہ کہتا تھا ہے، دوسرا طبقہ کہتا تھا یہ ممکن ہی نہیں، جس بندے کے جسم سے روح نکلے گی دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ اللہ نے انہی کے ہاتھ سے ایک واقعہ کرا دیا کہ ایک بندہ قتل ہوا، اس کے جسم پہ گائے کا ٹکڑا رکھا گیا، وہ زندہ ہو کے اس نے اپنا قاتل بتا دیا۔ قیامت کے سارے مراحل صاف ہو گئے کہ سب زندہ ہوں گے اور ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے کام بتایا جائے، نام اعمال اس کو دے دیے جائیں۔ تیسری بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے اس اپنی پاکیزہ کتاب، اس کلام کی حقانیت کو اور اس کی ہدایت ہونے کو ذکر کرا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی ایک کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش نہیں، اور یہ ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا، پیش کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی بارش میں کسی سائلان کے نیچے چلا جائے، پانی اس کو نہیں لگے گا، بارش تو برس رہی ہے لیکن اس نے ایک بیچ میں رکاوٹ ڈال دی، اور اگر ایک بندہ کھڑا ہو جائے اوپر کوئی چیز نہیں تو پانی بھرا ہے راستے میں۔ قرآن تو ہدایت ہے، سب کے حق میں، لیکن جو بندہ اپنا دل صاف کر کے اس قرآن کے لیے پیش کر دے گا، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دے۔ اس لیے آج دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن خوانیاں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک کا جو مقصد اصلی تھا کہ دل تبدیل ہو جائے اور انسان کا رخ صحیح ہو جائے، وہ نہیں ہوا۔ انسان کو اپنے آپ کو اس قرآن پاک کے لیے پیش کرنا پڑے، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام، اس کے حق کو حق، اس کی پیش کی ہوئی ہر بات کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، تب یہ کارنامہ ہوگا۔ چوتھی بات جو اس سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ پاک نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کرا ہے۔ پوری دنیا کی انسانیت 3 طبقوں میں تقسیم ہے۔ کتنے طبقوں میں؟ 3 طبقوں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اہل ایمان کا ہے، مسلمان ہے۔ ایک طبقہ اہل کفر کا ہے۔ ایک طبقہ جو ہے وہ اہل نفاق کا ہے، منافقین ہے۔ مومن، کافر اور منافق۔ مومن کون ہوتا ہے کہ جس کے دل اور زبان دونوں پر ایمان، کلمہ پڑھا بھی اور دل کے اندر بھی ایمان موجود ہے۔ کافر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے نہ زبان پہ کلمہ آئے نہ اس کے دل میں کلمہ ہو، دونوں چیزیں خالی۔ منافق اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تضاد ہوتا ہے، زبان پہ تو کلمہ پڑھے گا، سب کچھ کرے گا، دل میں ایمان نہیں ہوگا، دل میں کفر ہوگا، لیکن اپنے آپ کو مومن مسلمان ظاہر کرے گا۔ اس حد تک ظاہر کرے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ آ کر مسجد نبوی شریف میں
हुजूर अलैहिस्सलाम व तस्लीम के इब्तिदा में ये मुनाफिकीन नमाज भी पढ़ते थे, इस दर्जे तक, लेकिन दिल में ईमान नहीं, दिल में कुफ्र है। और अल्लाह की जो निगाह है ना दोस्तों, वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे जाहिर की शक्ल सूरत को नहीं देखते, अल्लाह की निगाह तुम्हारे दिलों पर है। अंदर क्या है? अंदर का ईमान नहीं था, जाहिर का कलमा था। बदबख्त हो गए, इतने बदबख्त हुए कि हदीस पाक में आता है कि जहन्नम के अल्लाह पाक ने 7 तबक़ात बनाए, 7 तबक़ात, जिसमें सबसे इब्तिदाई ऊपर के तबके पर, ऊपर वाला, उसमें गुनाहगार मुसलमानों को रखा जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन ये सबसे हल्का है, उसमें नाफरमान मुसलमान है। और फिर ये तरतीब नीचे चले, जो सबसे निचला तबका है, जो सबसे हौलनाक, हैबतनाक, खतरनाक, उसमें कौन होगा? फरमाया इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम के सबसे निचले तबके में मुनाफिक को रखा जाए। ये अल्लाह को इतना ज्यादा नापसंद होता है। दिल और जबान में तजाद अल्लाह को पसंद नहीं है दोस्तों, इंसान को एक होना चाहिए। 5वीं बात जो सूरह बकरा में है, अल्लाह पाक ने इस इंसान को इसके सबसे बड़े दुश्मन की पहचान करवाई। और पहचान भी किस तरह करवाई कि एहसास दिलाया कि वो शख्स जो तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारे दादा दादी का दुश्मन था, बदख्वाह था, इतना बदख्वाह था कि उनके सामने झूठी कस्में खाई, जन्नत से उतारने का बाइस बन गया शैतान। वरना तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा कहां थे? जन्नत में थे, वो तो जन्नत में थे। लेकिन इस शैतान बदबख्त ने झूठी कस्में खाई और उस चीज के खाने पर आमादा किया जिसे अल्लाह ने मना किया, मत खाओ। लेकिन इसने कहा कि ये दाना खाओगे तो हमेशा के लिए अल्लाह के कुर्ब में आ जाओगे, कुर्ब इलाही हमेशा के लिए मिल जाए। वो दाना खाया, सबसे पहला नुकसान क्या हुआ कि जन्नत की पोशाक जिस्म से उतारी, जिस्म का लिबास। लेकिन जब बंदे में हया हो, वो क्या करता है? वत्तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। याद रखें, बाहया मोमिन अपना सतर किसी के सामने नहीं खोल सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। उज़र मजबूरी अलग चीज है, लेकिन मोमिन की पहचान हया है दोस्तों, इसका सतर नहीं खोलेगा। आज तो एहतियात है नहीं दोस्तों, नौजवान शॉर्ट्स पहनते नाफ नजर आ रही, या शॉर्ट्स पहनते घुटने नजर आ रहे। अरे बाबा, मर्द का सतर कहां से है? नाफ से लेकर घुटने के नीचे, नाफ भी छुपी हुई हो, घुटने भी दोनों छुपे, और घूम रहे होते। नौजवान साथी जाते पिकनिक पर फार्म हाउस में, वहां जब स्विमिंग पूल में नहाते, ऐसा लिबास पहन लेते कि वो सतर का हिस्सा नजर आता है, पर वह भी नहीं कि ये गुनाह कबीरा कर रहा हूं। इस दर्जे का जिस्म छुपाना मर्द के लिए फर्ज है, और बाकी जिस्म बिला उज़र नहीं खोल सकता। तो फिर खास शर्मगाह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इल्ला ये कि कोई उज़्र शदीद हो, डॉक्टर तबीब का मसला हो, अलग बात है। शैतान वो दुश्मन है जिसने हमारे वालिदैन से जन्नत का लिबास उतरवाया, वो हमारा खैरपा कैसे हो? ये टकराव चल रहा है। अल्लाह पाक ने इंसान को एहसास दिलाया कि ये टकराव चल रहा है, और ये ताकतें दो टकराती रहेंगी, लेकिन तुम्हें अपनी हिफाजत करनी है और अपने आप को बचा कर रखना है इस शैतान के दाव से, शैतान के मकर से, शैतान के फरेब से। सतीज़ आकार रहा
انتہائے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا. علامہ اقبال نے کہا روز اول سے لے کر قیامت تک یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا. ایک طرف ابو لہب کی شرارتیں ہوں گی اور ایک طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور طاقت. تو اس لیے میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، شیطان، اس کے خواہشات، اس کے اغوا اور اس کے دل میں ڈالے ہوئے وساوس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری. چھٹی بات جو سورۃ البقرہ میں ہے، ناقدری اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ اللہ پاک اپنی نعمتیں واپس لیتے. مثال دی، تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے بڑی امت باعتبار تعداد کے کس پیغمبر کے حصے میں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. تعداد میں سب سے بڑی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور آسمانی نعمتیں سب سے زیادہ کس امت کے حصے میں آئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. سب سے زیادہ پیغمبروں کی بعثت کہاں ہوئی؟ بنی اسرائیل میں. دنیاوی اور باطنی نعمتیں سب سے زیادہ ان کو ملی، لیکن مرض کیا تھا؟ ناقدری کا، ناشکری. قلعے، شکوے، نعمتیں استعمال کر کے کہتے تھے دل بھر گیا. آسمان سے تیار چیزیں اترتی تھی، کہتے تھے دل اکتا گیا. جب ناقدری کی اللہ نے وہ نعمتیں لی. اور سب سے بڑی نعمت جس سے یہ محروم ہوئے وہ کیا تھے؟ سب سے بڑی نعمت کہ خاتم الانبیاء، اولین اور آخرین کے سردار، محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بنی اسرائیل میں نہیں بھیجی بلکہ بنی اسماعیل میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد. یہی بغض آج تک یہود کے دلوں میں ہے. جو مسلمانوں سے اتنا جلتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں اپنے دلوں اور سینوں میں، اس کی وجہ نہیں. کہتے ہیں جب پیغمبروں کا سلسلہ ہم میں تھا تو آخری پیغمبر ہمیں کیوں نہیں ملے؟ تو اللہ کی تقسیم ہے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، قدردانی، شکر گزاری اللہ کو انتہائی محبوب ہے. ساتویں اور آخری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اپنی محبت کا رشتہ تھا، جو تعلق تھا، اس کا اس دنیا میں اظہار کیا. اور ایسا اظہار کیا کہ رہتی دنیا تک وہ نشانی باقی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بیت اللہ شریف کا وجود ہے. دوست، آج مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہو دوست، بلکہ زمین چھوڑ دیں، اگر یہ دریا میں سفر کر رہا ہو، ہوا میں سفر کر رہا ہو، کہیں بھی ہو، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا تلاش کرتا ہے؟ قبلے کا رخ. بھائی قبلہ رخ کیا ہوگا؟ اس لیے بیت اللہ شریف کی طرف اپنا رخ کرنا ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ طلب اور یہ خواہش پوری فرمائی. بیت المقدس قبلہ تھا، 17 مہینے بیت المقدس قبلہ رہا. مسلمانوں نے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، صحابہ. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مانگتے تھے، اے اللہ مجھے وہ قبلہ دے دے جو آپ نے تمام انبیاء کو دی، اور وہ قبلہ دے دے جو اس زمین پر آپ کا سب سے پہلا گھر ہے. اللہ نے دعا قبول کی. آیت اتری، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں آپ بار بار اپنا چہرہ اوپر اٹھاتے ہیں اور ہم سے مانگتے ہیں، ہم نے قبول کر لیا، آپ اپنے چہرے کا رخ بیت اللہ شریف کی طرف فرمائیں. تو قیامت تک کے لیے اب امت مسلمہ کو قبلہ دے دیا گیا بیت اللہ شریف. اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. جب بندہ کسی کا محبوب بنتا ہے نا دوستو، اس کی
مانگی ہوئی ہر خواہش اللہ پاک پوری فرما۔ تو بھائی ہم تو اللہ کی محبوبیت میں آنا چاہتے ہیں نا دوست۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ محبت۔ تو اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ہر چھوٹی بڑی خواہش اور ضرورت پوری فرمائے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی